یہ کوئی مجھ سے مانگے گا نا تو پھر میں سوال ٹھیک ہے کہ میرا اپنا ہے، میں میرا دل کیا تو دے دوں گا، نہیں دل کیا تو نہیں دوں گا. لیکن کوئی قاری نثار صاحب سے مانگے یا کسی اور سے مانگے کہ یہ رومال مجھے دے دو، آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ بھائی اسی سے مانگو جو اس کا مالک ہے. اللہ کہتے ہیں میرے سوا جن جن کو پوچھتے ہو لا یملکون، وہ مالک ہی نہیں. جب وہ مالک ہی نہیں تو ان سے مانگنا تو بیکار ہوا اور بالکل غلط سوال ہوا. اور مت کہ کوئی کہے چلو یار پورے مالک نہیں، کوئی تھوڑی سی ان کا حصہ داری ہے اللہ کے ساتھ، شرکت ہے. ما لہم فیہما من شرک، اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ کسی کا کوئی شرکت والا معاملہ. مت کہ کوئی کہے چلو یار ان نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کا اللہ کے ساتھ ایک اور تعلق ہے کہ یہ اللہ کے مددگار ہیں، اللہ نے کچھ شعبے ان کے ذمے لگا دیے، خزانے تمہارے تم بانٹو، اولاد تم بانٹو، عزت تم دو. ما لہ منہم من ظہیر، میرا کوئی مددگار بھی نہیں. پھر شیطان ذہن میں ڈالتا ہے اچھا ان کا تعلق اللہ سے اتنا ہے کہ یہ جبری اللہ سے منوا لیتے ہیں یا کروا لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا تنفع الشفاعۃ عندہ، میرے سامنے تو کوئی جبری طور پہ لب کھولنے کی بھی اجازت نہیں رکھتا. آپ حیران ہو گئے؟ آیت الکرسی پڑھو، من ذا الذی، ادھر ترجمہ گھر جا کے دیکھو. یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت اور سفارش. یہ کون کہتا ہے کہ جبری چھڑوا لیں گے؟ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو ہم چھڑوا کے لے جائیں گے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی چھڑوانے والا. آپ کے چہرے کچھ اداس ہو گئے کچھ لوگوں کے، میں سمجھ رہا ہوں. سنیے گا، شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ رسول اللہ کی شفاعت تو پھر حق ہے، وہ تو حق ہے نا، تو یہ مولوی صاحب تو کہہ رہے ہیں بھئی کوئی چھڑا نہیں سکتا. سنیے گا، نظریہ شفاعت کے دو نظریے ہیں، ایک یہودیوں عیسائیوں اور مشرکوں والا جس کا اللہ نے قرآن میں رد کیا، آیت الکرسی میں بھی اس کی نفی کی. وہ تھا جبری چھڑوانا، زور سے. اللہ نہ بھی چھوڑنا چاہتا تو یہ چھڑوا لیتے. اور اسلام نے نظریہ شفاعت یہ پیش کیا، یہ جو تم اللہ کی حیثیت دکھا رہے ہو نا دنیا کو کہ کوئی جبری اس سے چھڑوا لے، بتاؤ اس کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ شفاعت برحق ہے، وہ ہوگی، ہم سب اس کے طلبگار ہیں. بولیے جی ہم سب اس کے، لیکن فرمایا وہ میری اجازت سے ہوگی، وہ میری. اور ایک حدیث میں حضور سے پوچھا گیا وہ کون خوش قسمت ہیں جو آپ کی شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص سے پڑھا ہوگا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا. اور جو سنت کا پابند ہوگا وہ بھی میرے نبی کی شفاعت کا حقدار ہوگا. اس لیے اللہ نے ہر در بند کر دیا، ساری صفات الوہیت اپنے لیے ثابت کی، اور اللہ کے سوا جو ہیں ان کی عظمتیں تو اللہ نے قرآن میں حد کر دی بیان کرتے ہوئے. ابھی میں اس طرف آ رہا ہوں، تھک تو نہیں گئے کہیں آپ؟ سپیکر تھک گیا ہے آپ کا؟ چلو درود شریف پڑھ لیں اتنے تک. تو میری پہلی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ توحید کا تعلق فطرت سے ہے. انسان کی عقل گواہی دیتی ہے جب وہ سب کچھ ہمارے لیے اکیلا کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی سب کچھ اسی اکیلے کے لیے کرنا ہوگا. یہ موضوع میں یہاں ختم کر رہا ہوں. دوسری بات پہ آتے ہیں. دوسری بات میں نے کی تھی رسالت. میرے نبی کریم کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے ان کا تعلق ہے. ان کی جتنی محبت دل میں ہوگی اتنی اطاعت پہ جی کرے گا، اور جتنی محبت میں کمی ہوگی اتنی اطاعت میں بھی کمی ہوگی. اس لیے کوشش کیجئے رسول اللہ کی محبت اپنائیے، محبت میں ذرا آگے نکل جائیے. سبحان اللہ. لیکن شریعت کے حدوں کے اندر آگے نکلنے سے مراد یہ نہیں کہ حدوں سے باہر نکل جائے.
اللہ نے شریعت بنائی ہے، شریعت پوری حد بندی ہے، اس میں درجے ہیں، یہ رب کا درجہ، اس سے نیچے مصطفی کا درجہ، اس سے نیچے صدیقیت کا درجہ، اس سے نیچے شہداء کا درجہ، اس سے نیچے صالحین کا درجہ۔ اب کسی کو اس کے درجے سے اوپر کرو گے تو شرک ہو جائے گا، نیچے لے کے آؤ گے تو کفر ہو جائے گا۔ حدوں کے اندر ہی ماننا یہی دین ہے۔ سنیے گا ذرا، محبت کیجئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میرے نبی کریم کی رسالت و اطاعت کا تعلق محبت، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ انہی سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ کیونکہ علامہ عینی ایک جگہ پہ لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ محبت کے 4 اسباب ہیں، 4 وجہ سے محبت ہوتی ہے کسی سے۔ پہلا سبب جمال، خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے۔ دوسرا سبب کمال، کسی کمال اور فن کی وجہ سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ پیاری آواز کسی کی آپ کو محبت ہو گئی، اچھا کاریگر آپ کو محبت ہو گئی، کوئی اچھا فن کمال آپ کو محبت، اچھا عالم، اچھا حافظ آپ کو محبت کمال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے بھی محبت، یعنی جمال کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ نمبر 2 کمال کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ نمبر 3 نوال کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ نوال کہتے ہیں احسان کو، احسان آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں لیکن آپ کے ساتھ احسان کر گیا، آپ کو مفت میں ہی محبت ہو ہی جاتی ہے۔ میں تو اسے جانتا ہی نہیں لیکن میرے ساتھ اتنا اچھا کر رہا ہے، ہو جاتی ہے نا، کیونکہ الانسان عبد الاحسان، کیونکہ انسان تو ہے ہی احسان کا بندہ، کوئی احسان کرے تو یہ بڑا اس کا فریفتہ ہو جاتا ہے اس پر۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھا سبب ہے محبت کا اتصال، قریبی رشتہ ہو جتنا اتنی محبت زیادہ۔ اب یہ دیکھیے، اگر یہ انہی 4 وجہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر ان 4 چیزوں کو میرے محبوب میں دیکھیے ذرا۔ میرے محبوب کا جمال بھی ساری کائنات میں سب سے زیادہ، میرے نبی کریم کا جمال ایسا تھا، حسن ایسا تھا، خوبصورتی ایسی تھی، سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم کا چہرہ ایسا ہے، صحابہ نے دیدار کیا ڈائریکٹ، اور صحابہ کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہی، یوں لگتا تھا جیسے آسمان کا سورج میرے محبوب کے چہرے پہ اتر آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہے، ترمذی میں روایت ہے، ایک دن بیٹھے تھے، 14ویں رات کا چاند تھا، ایسے دل میں خیال آیا ادھر دیکھوں وہ زیادہ حسین ہے یا اپنے محبوب کی طرف دیکھوں یہ زیادہ حسین ہے۔ بار بار نظریں دوڑاتا ہے، کبھی اوپر دیکھے کبھی میرے نبی کے چہرے کی طرف دیکھے، چند لمحوں میں فیصلہ کر کے کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ میرے نبی سے زیادہ بھلا جمال کس کا ہے؟ میرے نبی سے زیادہ خوبصورتی کس کی؟ روایت کرے گئے صحابی میرارا، میں اقرات مٹھا محمد پیارا، چنوں سی 14ویں تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوانوں ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدھم دساوے پر محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ میرے نبی جیسا جمال کسی کا، کسی نے ایسا جنا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت کہتا ہے اے میرے نبی جی تجھ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جبریل اتر آیا اور کہنے لگا حسان تو نے دیکھا کیا ہے دنیا میں جو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین چہرہ کسی کا نہیں؟ فرمایا مجھ سے پوچھ
پوچھ جس نے آدم کو بھی دیکھا، مجھ سے پوچھ جس نے نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا، مجھ سے پوچھ جس نے ابراہیم کو بھی دیکھا، اسماعیل کو بھی دیکھا، یوسف کو بھی دیکھا، یعقوب کو بھی دیکھا، موسیٰ کو بھی دیکھا، عیسیٰ کو بھی دیکھا، مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، شمال کو بھی دیکھا، جنوب کو بھی دیکھا۔ میں کائنات کا چپا چپا چھان آیا ہوں۔ یہ میں بھی گواہی دیتا ہوں، جتنا حسن اللہ نے میرے نبی کو دیا اتنا کائنات میں کسی کو نہیں۔ میں نے بھی ان جیسا کوئی حسین تو سب سے حسن جب میرے نبی میں، تو پھر سب سے زیادہ محبت بھی میرے نبی سے۔ اور کمالات کی تو جناب اخیر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ پچھلے نبیوں میں سارے الگ الگ جو کمال رکھے تھے، ان تمام پھولوں کو چن کر جو گلدستہ بنا دیا، اس گلدستے کا نام رکھ دیا محمد الرسول اللہ۔ زور سے کہیے صلی اللہ ہو۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمالات نہیں کسی میں مگر دو چار۔ سب نبیوں کے کمال اللہ نے تیری ذات میں جمع کر دیا، منبع کمالات بنا دیا، مصدر کمالات بنا دیا، مرکز کمالات بنا دیا، محور کمالات بنا دیا، مرکز کمالات بنا دیا۔ سب سے زیادہ کمالات اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائے۔ کبھی آپ معجزات کی طرف جائیں نا، آپ کو نظر آئے پچھلے نبیوں کو ایک ایک دو دو چار چار پانچ پانچ وہ معجزے دیے گئے، اور اس نبی سبحان اللہ، اس نبی کے کمال دیکھو۔ یہ حضرت جابر کہتے ہیں ہم باہر نکلے قضائے حاجت کے لیے، رسول اللہ نے جانا تھا، تو کوئی آپ کی عادت تھی آپ دور نکل جایا کرتے تھے تاکہ اوٹ میں ہو، پردے میں، حیادار پیغمبر ہے نا۔ تو کہتے کوئی جگہ ملی ہی نہیں، یوں دور ایک کھجور کا درخت ادھر کھڑا، دوسرا ادھر، اس کی تو باریک تنا ہوتا ہے، اس کی تو اتنی اوٹ ہی نہیں ہوتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا جابر جا اس کو کہہ، اس درخت کو کہہ کہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ جابر کہتے ہیں میں نے جا کے پیغام دیا، وہ تو چل پڑا اپنی جڑوں سمیت، آ کے حضور کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا جابر جاؤ اس دوسرے درخت کو بلا کے لے آ، وہ دوسرا بھی چل پڑا آ کے میرے نبی، حضور نے فرمایا دونوں مل جاؤ، وہ دونوں مل گئے، اوٹ بن گئی۔ اللہ کے نبی نے قضائے حاجت فرما لیا۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا تو اپنی جگہ پہ چلا جا، تو اپنی جگہ پہ چلا جا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا یہ اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا، وہ اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں رسول اللہ کی تنہائیوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن جو میں نے حضور کو اکیلا دیکھا تو میں آ گیا، اور جو ہی میں آیا تو ابوبکر صدیق بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، ترتیب وار حضور کے ساتھ ساتھ آگے سے آگے بیٹھتے گئے۔ حضور کے سامنے پڑی تھی کنکریاں، آپ نے ان کنکریوں کو یوں اٹھایا اور اپنے مٹھی میں جو بند کیا، کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسی آواز سنی کہ کنکروں نے سبحان اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ابو جال نے کہا میری بند مٹھی میں کیا ہے بتا سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں بتاؤں یا بند مٹھی والی چیز خود بتائے؟ کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی۔ کمالات پوچھتے ہو؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور کی بھوک دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، لشکر تو 1500 کا تھا، لیکن میں حضور کے قریب لگا بھی چلو گھر میں کچھ ایک دو بندے جتنی تو کوئی چیز ہوگی صحیح۔ جلدی جلدی گھر آیا، بیگم سے پوچھا، اس نے کہا کچھ نہیں، ایک بکری کا کمزور سا بچہ کھڑا ہے، تھوڑا سا آٹا، فرمایا تو جلدی کر، یہ میں ذبح کر کے بوٹیاں بنا کے دے کے جا رہا ہوں۔ آٹا گوندھ میں رسول اللہ کو 2-4 ساتھیوں سمیت لے کے آیا، کم از کم حضور کو کھانا تو کھلائے نا۔ آ کے کان میں آ کے چپکے سے کہتا ہے رسول اللہ تھوڑی سی دعوت کی ہے لیکن ہے صرف آپ کے لیے، ایک دو بندوں کے لیے، ذرا تشریف لائیے نا میرے گھر۔ لیکن حضور کے ساتھ تو 1500 کا لشکر تھا، اور یہ تو ایسا پیر ہے خود بھوکا رہتا ہے، مریدوں کو پہلے کھلاتا ہے۔ آج کل تو 2 نمبری ہے نا، آؤ گے تو کیا لے کے آؤ گے اور جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے۔ آج کل تم پیر مریدوں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن یہ پیر بھی بڑا کمال ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، اور لشکر اسلامی
تمہیں مبارک ہو، جابر نے تمہاری دعوت کر دی ہے۔ جابر حیران ہو پریشان بھی میں تو 2-3 بندیاں دا کھانا بنایا، رسول اللہ نے تو اعلان فرما دیا۔ حضور نے جب جابر کو دیکھا نا فرمایا گھبرا نہیں، تو چپ کر کے گھر جا، صرف ایک کام کر، میرے آنے سے پہلے ہنڈیا کا ڈھکن نہیں اٹھانا اور آٹے کو وہ روٹیاں بنانی شروع نہیں کرنی میرے آنے سے پہلے۔ جابر کہتے ہیں میں نے پابندی کی، میں گھر چلا گیا، حضور 1500 کا لشکر لے کے میرے گھر، اور حضور نے آتے ہی ہنڈیا کا ڈھکن خود اٹھایا، اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آٹا جو گوندا جا رہا تھا اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا گوندو اور اب پکانا شروع کر دو۔ عورتیں مل کے پکانے والی، ادھر سے وہ سالن ڈال ڈال کے لے کے آنے والے، حضور نے فرمایا کھلانا شروع کرو۔ سارے صحابہ کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے 1500 کے لشکر نے کھانا کھا لیا، نہ ہنڈیا میں سے سالن ختم ہوا، نہ آٹا اور نہ روٹی ختم۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور مسجد نبی میں تشریف لائے، آپ پہلے ایک کھجور کے تنے پہ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، ایک صحابی نے کہا ممبر بنا کے لاؤں، اور میں لے کے وہ ممبر بنا کے لے کے آ گیا۔ جناب رسول اللہ نے تنا کو چھوڑ دیا، ممبر پہ خطبہ شروع کیا، رونے کی آوازیں تنے میں سے۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کیوں رو رہا ہے تنا؟ یہ تو سوکھا ہوا تنا کھجور کا۔ صحابہ حیران ہو گئے، فرمایا اس لیے رو رہا ہے حزنن علی فراق رسول اللہ، اسے میری جدائی کا غم مار گیا ہے، یہ وہ بلک بلک کے بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ حضور ممبر سے اترے، آ کے اسے تھپکی دی، چپ کروایا۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح بچہ نہیں آہستہ 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 چپ کر جاتا، وہ چپ کر گیا۔ اور میرے نبی کے شان کو اللہ نے کہاں کہاں ظاہر نہیں کیا۔ کبھی اونٹ آ کے اپنے مالک کی شکایت کرے تو میرے نبی اس کا مسئلہ حل کر دے، کبھی چڑیا کے بچوں کو صحابہ پکڑے تو ان کی ماں میرے نبی کے سر پہ آ کے اڑے اور چیخے پکارے، میرے نبی اس کی بات کو سمجھ کر بچے واپس کر دیں، اس پہ میرے نبی کی شان کا اظہار ہو رہا۔ کبھی کھجور کے تنے پہ میرے نبی کی شان کا اظہار، کبھی جناب درختوں پہ میرے نبی کی شان کا اظہار، کبھی جناب کھجور کے تنے پہ میرے نبی کی شان کا اظہار، کبھی کنکر پہ میرے نبی کی شان کا اظہار، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی چیز ہی ایسی نہیں چھوڑی جس پہ میرے نبی کے شان کو ظاہر نہ کیا ہو۔ یہ سارے کمالات اللہ نے آمنہ کے لال کو ہی تو دیے تھے۔ کمالات کی کیا پوچھتے ہو، لیکن ایک بات سنتے جاؤ، مت کہ آپ کہو کہ یہ تو پتھروں کو کلمہ پڑھانے والا نبی، انہوں نے تو درختوں کو چلوا دیا، انہوں نے تو اونٹ سے کلام کر لیا، انہوں نے تو فلانی چیز کو بلوا دیا، انہوں نے تو یہ کر دیا۔ سنیے گا، یہ سب میرے نبی کے معجزے ہیں، اور معجزے میں صرف ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، پیچھے اصل طاقت میں اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ سمجھتے جائیے، ورنہ انہی معجزات سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے، پڑھتے معجزات ہیں اور اللہ کی صفتوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ یہ صرف رسول اللہ کے ہاتھ پہ اللہ نے ظاہر کیے، ورنہ تنے کو بلوانے والا کون، درختوں کو چلانے والا کون، کنکر کو کلمہ پڑھانے والا کون؟ آپ کہیں گے دلیل کیا؟ میں کہتا ہوں دلیل یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے لاٹھیاں ڈالی، وہ سانپ بن کے چلنے لگے، حضرت موسیٰ ڈر گئے، قرآن کہتا ہے ڈر گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کیوں ڈرے؟ اس لیے ڈرے، کہتے تھے کہ پہلے تو میرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے میں پھینکوں تو سانپ بن جاتا ہے، پتہ نہیں آج دی لوڑے آج یہ سانپ بندا کے۔ اگر نبی کے اختیار میں معجزہ ہوتا تو نبی کو ڈرنے کی ضرورت تھی؟ نبی کا ڈرنا دلیل ہے کہ معجزے میں اختیار نبی کا اپنا نہیں ہوتا، معجزے میں اختیار صرف کس کا ہوتا ہے؟ یہ چاروں چیزیں میرے نبی میں پائی جاتی ہیں، جمال بھی، کمال بھی، نوال بھی، اتصال بھی۔ یہ احسان کرنے والا نبی، قرآن بھی میرے نبی کا احسان، رمضان بھی میرے نبی کا احسان، مسجد بھی میرے نبی کا احسان، مدرسہ بھی میرے نبی کا احسان، بیت اللہ بھی میرے نبی کا احسان، حج و عمرہ بھی میرے نبی کا احسان، ہم انسان یہ بھی میرے نبی کا احسان۔ جب تک وہ نبی نہیں آیا ہم انسان تھے، بھلا شکلیں انسانوں والی تھی، اندر سے تو جانور تھے۔ تو جب اتنے کمالات والا، احسانات والا اور اتنے قریبی تعلق والا نبی ہے کہ ماں باپ کا رشتہ پیچھے، نبی کا رشتہ آگے ہے،
بیوی اور اولاد اور بچوں کا رشتہ پیچھے، ان کی محبت پیچھے، نبی کی محبت آگے ہے۔ ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا رسول اللہ کی محبت میں آ کر، صدیق اکبر نے اپنے باپ کے چہرے پر تھپڑ مار دیا تھا رسول اللہ کی محبت میں آ کر۔ جب یہ سارے اسباب محبت میرے نبی میں ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں محبت کس سے کرنی چاہیے جی؟ آمنہ کے لال سے تھک تو نہیں گئے؟ سچی سچی بتانا، جو تھک گئے ہاتھ کھڑا کر دیں، جو نہیں تھکے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ لیکن میں تھک گیا ہوں، میں جلدی جلدی ختم کرتا ہوں۔ آخری بات سنی، اللہ اللہ، یہ جو محبت ہے یہ سمجھتے جائیے یہ یک طرفہ ناکام ہے، یہ محبت دو طرفہ ہو تو کامیاب ہے۔ محب سے تو بڑی محبتیں جتائے، او تینو منہ ہی نہ لاوے، تیری محبت کا کوئی فائدہ ہے؟ تو بیوی سے بڑی محبت کرے، بیوی صاحبہ کی جناب تیرے اوپر نظر کرم ہی نہ اٹھتی ہو تو تیری محبت کا کوئی فائدہ ہے؟ دونوں طرف سے محبت ہو تو فائدہ مند ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے۔ یک طرفہ محبت ناکام۔ جی یا رسول اللہ، ہمیں آپ سے بڑا عشق ہے، بڑی محبت ہے، ہم آپ کے عشق میں ہی تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں، جھنڈیاں آپ کے عشق میں لگاتے ہیں، لائٹیں آپ کے عشق میں لگاتے ہیں، دیگیں آپ کے عشق میں چڑھاتے ہیں، سب کچھ آپ کے عشق میں۔ توجہ کرنا، میری بات کا خلاصہ ہے، سمجھ جاؤ گے تو کام آئے گی پوری زندگی تمہارے انشاءاللہ۔ یہ یک طرفہ محبت ہے کہ بندہ تو کر رہا ہے لیکن اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہا کہ انہوں نے بھی میرے نال محبت ہے یا نہیں۔ اللہ اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ اور تب ہی ٹھکانے لگے گی نا، ورنہ میں کرتا رہوں، کل کو اللہ اس کے رسول میری طرف دیکھے ہی نہ تو میری تو ساری محنت گئی۔ میری محنت کامیاب تب ہوگی جب وہ بھی مجھ سے کیا کرے، محبت کرے۔ یہ آخری بات ہے۔ اچھا، یہ کو میں صرف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے ایک دن رسول اللہ تشریف فرماتے، صحابہ کہتے ہیں حضور نے وضو کا پانی منگوایا، ہم پانی لے کے آ گئے، رسول اللہ نے وضو شروع فرمایا، آپ جو ہی وضو کرتے جا رہے تھے پانی جو نیچے گرتا جا رہا تھا، ہم نے قطرہ بھی گرنے نہیں دیا، ہم نے نیچے ہاتھ رکھ کے وہ سارا پانی یا تو پی لیا یا جسموں میں مل لیا، اس لیے کہ میرے نبی کا جسم بھی برکت والا، اور میرے نبی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے، شکر ہے تیسرا موضوع بھی آ گیا ورنہ میں تو تھک گیا تھا، چلو تھوڑا سا حصہ ہو جائے گا۔ جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ بھی عظمت والی، میرا نبی بھی عظمت والا، جو پانی میرے نبی کے وجود سے ٹچ ہوا وہ نسبت پیغمبر کی وجہ سے پانی بھی برکت والا، پانی بھی عزت والا۔ وہ سواریاں تو بڑی ہیں لیکن جس خچر پہ میرے نبی نے سواری کی وہ سواری عظمت والی، بستر تو بڑے ہیں لیکن جو میرے نبی کریم کے آرام کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ عظمت والا، گھر تو ٹکڑے تو بڑے ہیں زمین کے لیکن جس ٹکڑے پہ میرا نبی آتا جاتا رہا وہ زمین کا ٹکڑا بھی عزت اور عظمت والا۔ لباس تو بڑے ہیں لیکن جس لباس سے میرے نبی کی نسبت وہ لباس عظمت والا۔ برتن تو بڑے ہیں لیکن جس برتن سے میرے نبی کی نسبت وہ برتن عظمت والا، برکت والا، شان والا، مقام والا۔ اور جب نبی کی نسبت سے بستر عظمت والا ہو جاتا ہے، برتن عظمت والے ہو جاتے ہیں، خچر عظمت والا ہو جاتا ہے، میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے گدھا سواری بنے تو عظمت والا ہو جاتا ہے، جب میرے نبی کی نسبت سے پانی عظمت اور برکت والا ہو جاتا ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ پھر اسی نبی کی نسبت سے ابو بکر بھی عظمت والا ہو جاتا ہے، اسی نبی کی نسبت سے عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے، اور اسی نبی کی نسبت سے اسی نبی کا بستر بچھانے والی اماں عائشہ، صدیقہ، عفیفہ، طیبہ، طاہرہ بھی عظمت والی ہے۔ ہم کون جانتے تھے ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، معاویہ کون ہے، عائشہ کون ہے؟ ہمیں تو ان کا تب احترام ہے جب ان کی نسبت میرے نبی سے ہو گئی۔ اور اسی طرح ہے کہ نہیں، وہ رسول اللہ کی وجہ سے پہچانے گئے۔
تو ان کی آج ہم بھی عزت کریں گے تو نسبت کی وجہ سے کریں گے۔ آج تیرے سامنے بے شک کوئی تاریخ کا حوالہ آ جائے، بے شک کوئی چینل بنا کے بیٹھا ہو، نت نئی ویڈیو اپلوڈ کرے، بے شک روزانہ جنگ کے جمل اور صفین کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے تجھے سنائے، بے شک روزانہ اعتراض کرے، بے شک کوئی حوالہ تیرے سامنے آ جائے، تو نے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھنا، تو نے یہ دیکھنا ہے یہ ساریاں گلاں دوجے نمبر دیاں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ میرے نبی کی نسبت والے ہیں، میں تو ان کے متعلق کوئی زبان سے جملہ، مجھے صرف یہ حیا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ، چاہے میرے نبی کے گھر والے ہوں اہل بیت، یا چاہے میرے نبی کے در والے ہوں صحابہ کرام، دونوں ہمارے لیے قابل احترام، لہذا میرے نبی کی بھی عظمت پر حق اور میرے نبی کی نسبت کی عظمت بھی حق ہے۔ اب سنیے وہ حدیث، پانی کہتے ہیں ہم نے مل لیا، حضور نے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا؟ تو ہم نے کہا ہمیں آپ سے محبت ہے۔ حضور اگر ایک طرف سے محبت کافی ہوتی تو حضور چپ ہو جاتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں محبت دو طرفہ، دونوں طرف سے ہو تب کام بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو تمہاری محبت تھی، اب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے؟ حدیث ہے۔ وہ کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے تو پھر سچ بولا کرو، امانت میں خیانت نہ کیا کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ یعنی اشارہ کر دی، یہاں تو دو تین باتیں کی، اشارہ یہ کیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت بھی تمہیں مل جاؤ تو پھر صرف دعووں سے کام نہیں چلے گا، عمل کرنا پڑے گا، اس نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی، عبادات میں اسی کی تابعداری کرو، معاملات میں اسی کی تابعداری کرو، اخلاقیات میں اسی کی تابعداری کرو، اور ایمانیات میں بھی اسی کی تابعداری کرو۔ خوشی ہو تو اسی کی پیروی کر، غمی ہو تو اسی کی پیروی کر، تجارت ہو تو اسی کی پیروی کر، ہر معاملے میں اس نبی کی پیروی کرنا تیرا کام ہے، اور بدلے میں تجھے اللہ اور اس کی رسول کی محبت عطا کر دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرما، جن ساتھیوں نے اس کا اہتمام کیا، معاونت کی، دام درہم قدم سخن، جس انداز سے بھی کوئی اس میں شریک ہوا معاون بنا، یا اللہ سب کو اس کا اجر اور بدلہ دنیا آخرت میں نصیب فرما۔ جتنی باتیں کہیں یا اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما، عقائد کی پختگی، توحید پہ استقامت نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت، پھر اطاعت اور پھر شفاعت بھی نصیب فرمانا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔